السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مائی نیم از ثاقب اور میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پروفیشن سے بلانگ کرتا ہوں. اور جو پپا کے جو پیپر ہے بیسک اکاؤنٹنگ، یہ اراؤنڈ اباؤٹ لاسٹ 6 to 7 ایئر سے پڑھا رہا ہوں. تو آج جو میں آپ لوگ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ آپ کا بیسک اکاؤنٹنگ کا سلیبس کیا ہے. بیسیکلی یہ لیول 1 کا سبجیکٹ نمبر 2 ہے، جس کے کیا کہتے ہیں کہ 100 مارکس ہیں، اور یہ ٹوٹلی کمپیوٹر بیسڈ ایگزام ہے. اور اس میں آپ سے 50 MCQs پوچھے جاتے ہیں جن کو آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے پیپر کو، اور جو ہر MCQs ہے وہ 2 نمبر کا ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں اس پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا یہ والا تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آپ کو جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ جو فردر جو لیکچرز ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں. تو اگر ہم اسپیسیفکیشن گریڈ دیکھیں تو اسپیسیفکیشن گریڈ کے اندر آپ کو 4 چیزیں اس نے پوچھی ہیں آپ سے ایگزامینر نے. نمبر 1 از انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ، جو کہ ایگزامینر نے آپ کو کہا ہے کہ آپ سے 8 سے 12% تک آپ سے سرچ کی جائے گی. مینز اگر کہا جائے تو آپ سے 4 سے 6 MCQs ایگزامینر آپ سے پوچھنے کے ارادہ رکھتا ہے. اور جو اس کے بعد جو ہمارا ایک بڑا مضبوط سا پورشن بن جاتا ہے دیٹ از اوور بک کیپنگ. بک کیپنگ کے اندر ایگزامینر نے آپ کو کہا ہے کہ 35 to 45%. مینس کتنے MCQs آپ کے پاس بن جاتے ہیں؟ تقریباً 17 سے لے کر 22-23 تک آپ سے MCQs ایگزامینر نے پوچھنے ہیں. اور اگر آپ سوچیں تھوڑا تو یہ جو فرسٹ جو بھی میں نے بات کی ہے یہ آپ کو پاس کرانے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں جو پورشن ہیں سیریل نمبر 1 اینڈ سیریل نمبر 2 دے آر یو کین سے دیٹ ایزیئر دین ادر ٹوز. اس کے بعد آپ سے جو ایگزامینر نے کہا ہے جو آپ سے وہ اسیس کرے گا دیٹ از پریپریشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آف سول ٹریڈر. اس کے اندر ایگزامینر نے آپ سے 20 سے 30% ویٹیج کے اوپر بات کرنی ہے. مینس آپ سے کم 10 اور میکسیمم 15 MCQs آپ سے پوچھ سکتا ہے. اور جو بہت زیادہ سالڈ اور ٹف ترین اس سبجیکٹ کا جو ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ کو صحیح اچھی والی گرپ چاہیے ہوتی ہے دیٹ از پریپریشن آف اکاؤنٹ فرام انکمپلیٹ ریکارڈ. اور یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پیپر کا 20 to 30% بنا رہا ہے. مینس ایگزامینر آپ سے 10 سے 15 مارکس پوچھے گا. یاد رکھیے گا کہ یہ جو ٹاپک ہے انکمپلیٹ ریکارڈ کا یہ ایک صحیح اچھی والی گرپ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ گرپ ڈیمانڈ کے ساتھ آپ کی اس کے اوپر فل پریکٹس ہونی چاہیے تاکہ ایگزامینر آپ سے جو کچھ پوچھا آپ اس کو آسانی سے حل کر سکیں. تو ہم تھوڑا کیا کہ ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. نمبر 1 جو آپ کو میں نے کہا ہے کہ انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ کے اندر وہ آپ سے ایگزامینر نے کہا ہے جی میں نے آپ سے 8 سے 12% تک آپ سے ایگزام کے اندر اس نے سیٹ کرانا ہے. تو سب سے جو نمبر کے اوپر ہے اس نے کہا جی یہ بیسیکلی آپ کا 1 day تھیوری ہے، جو اگر آپ چاہے تو کیا کہتے ہیں کہ یعنی اس کو سٹارٹنگ میں پڑھ لیں تاکہ آپ کے پاس تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے کہ بزنس انٹیٹیز ہوتی کیا اور بزنس انٹیٹیز کے اندر بزنس ٹرانزیکشن وغیرہ کیا ہوتی ہیں. کیونکہ جب آپ کو بزنس ٹرانزیکشن پتہ ہوگا تو آپ آگے بک کیپنگ کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہوگی بات؟ اور اس میں جو ہے ایگزامینر آپ سے ایک آدھ MCQs پوچھنے کے چانسز رکھتا ہے. ویسے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اس میں سے وہ نہیں پوچھے گا. ٹھیک ہے. نمبر 2 کے اوپر اگر بات کی جائے دیٹ از فارمز آف بزنس آرگنائزیشنز. تو ہمارے پاس جو ہے بزنس آرگنائزیشن کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں جس میں سول پروپرائٹرشپ آ جاتا ہے، پارٹنرشپ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد لمیٹڈ لائبلٹی کمپنیز ہمارے پاس آتی ہیں. تو آپ کو جو ہے سول پروپرائٹرشپ، پارٹنرشپ اینڈ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنیز ان کے اوپر اچھی طرح آپ کے پاس نالج ہونا ضروری ہے. کیونکہ یہاں سے MCQs کیونکہ ایگزامینر نے آپ سے 8 سے 12 نمبر رکھے ہیں تو اس لیے یہاں سے وہ MCQs تھوڑے جنرل باتیں پوچھے گا. ادروائز یہ جو 3-4 چیزیں جو ہیں جس میں بزنس ٹرانزیکشن کے اوپر بات کریں یا پھر سول پروپرائٹرشپ کے اوپر بات کرتے ہیں، پارٹنرشپ اور لمیٹڈ لائبلٹیز، دیز ٹاپک
اگر ہم تھوڑا براڈ وے کے اوپر اگر ہم بات کریں تو یہ ایک بہت اچھے ٹاپکس ہیں، ان کے اوپر بہت اچھی طرح ایگزامنر ایکسیس کر سکے، لیکن اس نے ایم سی کیو کے پاس اس نے ایکسیس تھوڑا کرنا ہے، اس لیے آپ کے پاس جنرل نالج ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس گریڈ کے اندر سب سے زیادہ جو آپ کو میں کہوں گا کہ سی جو ہے اس کے اوپر آپ نے بہت اچھی طرح گرپ کرنی ہے۔ اس کے اندر آپ کے پاس کنسیپٹ ہیں ایکروول، گوئنگ کنسرن، ٹرو اینڈ فیئر ویلیو، کنسسٹینسی، پروڈنس، سبسٹینس اوور فارم، میٹیریلٹی اینڈ کمپلیٹس۔ یہ جو ہے آپ کے پاس 8 چیزیں ایگزامنر پوچھی ہیں اس میں کہ یہ چیزیں آپ سے اسیس کی جا سکتی ہیں، اور یاد رکھیے یہ 8 چیزیں مینز کہ آپ کے پاس 8 ایم سی کیوز بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ 8 ایم سی کیوز، جو کہ ایگزامنر نے آپ سے 4 سے 6 ایم سی کیوز پوچھے، تو ان چیزوں میں سے ایگزامنر آپ سے اگر 3-4 ایم سی کیوز لے لے تو آپ کو اچھا خاصا ٹف ٹائم مل جانا ہے، اگر آپ نے اس کو اچھی طرح کنسیپٹ کو سمجھا ہوا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو 8 کنسیپٹس ہیں یہ بیسیکلی اکاؤنٹنگ کے اندر بہت زیادہ یوزم کرتے ہیں، انہی کی بیس کے اوپر جو ہے ہم جا کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہو کی بات۔ تو یہ جو گریڈ سی جو ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اینڈ لاسٹ ون از ڈی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، کیونکہ ایگزامنر نے آپ سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آگے جو ہے نیکسٹ گریڈ کے اندر آپ سے نیکسٹ گریڈ کے اندر آپ کے پاس پوچھنی ہے سی 3 کے اندر، تو اس لیے ایگزامنر آپ سے زیادہ اس کے اوپر یہاں پہ جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کیا بھی ہے تو آپ کے پتہ ہونا چاہیے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے کمپوننٹس کتنے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس بیلنس شیٹ ہوتی ہے، آپ کے پاس کمپریہنسو انکم ہوتی ہے، آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ آف چینج ان ایکویٹی وغیرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو کمپوننٹس ہیں یہ آپ کے پاس پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس تھیوریٹیکل نالج ہونا چاہیے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ رسپانسبلٹی کس کی ہوتی ہے، کون بناتا ہے اس کو، اور اس کے علاوہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریزنٹ کیوں کی جاتی ہیں، ان کو کون پریزنٹ کرتا ہے اور کب کی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ایک ایم سی کیو جہاں پہ ایگزامنر اچھا والا بنا سکتا ہے، دیٹ از کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے یوزرز کون سے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس بات کی جائے کسٹمرز ہوتے ہیں، آپ کے پاس کریڈیٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، آپ کے پاس ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گورنمنٹ آپ کی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے جو فیکٹرز ہیں ان کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس سیکٹر کے اندر جو 1 کے اندر کی بات کی جائے تو سی اینڈ ڈی کے اوپر آپ نے بہت زیادہ گرپ رکھنی ہے، تاکہ ایگزام کے اندر اگر آپ سے ایگزامنر 5 بھی ایم سی کیوز پوچھتے ہیں تو 4 ایم سی کیوز آپ آسانی سے حل کر سکیں۔ کرنے آپ کو سارے کے سارے چاہیے، لیکن 4 ایم سی کیوز یہ جو میں نے بھی سی اور ڈی کی بات کی، اس کے اندر ایگزامنر یاد رکھیے گا کہ ہر حالت میں بنائے گا، کیونکہ ایگزامنر یہاں سے لازمی اسیس کرے گا۔ یہ اکاؤنٹنگ کی بیک بون سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس جو ہمارے پاس ہے بک کیپنگ، اگر آپ اوپر دیکھیں نا جو آپ سے ایگزامنر نے کیا کہا ہے کہ بک کیپنگ کے اندر آپ سے 35 سے 40% مینز 35 سے 45% کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے ایگزامنر 17 سے 17 سے لے کر 22-23 ایم سی کیوز آپ سے آسانی سے پوچھے گا۔ بک کیپنگ بیسیکلی فائنینشیل اکاؤنٹنگ جو اکاؤنٹنگ سسٹم ہے ہمارے اندر بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری جو پریکٹس رہی ہے، جو میں پڑھانے کا جو میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہاں سے بی سے شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو اے ہے ایلیمنٹس آف فائنینشیل، ایک ہمارے پاس کیا ہے، کیا کہتے ہیں کہ تھیوریٹیکل ہے، جس کو ہم جا کے کیا کہتے ہیں کہ آگے کہیں نہ کہیں اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ سو بک ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کے رولز آپ کو اچھی طرح گرپ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کے پاس کیا کہتے ہیں کہ جنرل لیجر کے اوپر ایگزامنر نے آپ سے بات کی ہے، کیش بک کے اوپر بات کی، سیلز اور پرچیز لیجر۔ یاد رکھیے گا کہ اس ایگزام کے اندر آپ کے پاس سیلز لیجر، پرچیز جنرل اینڈ پرچیز لیجر، یہ بہت گڈ ٹاپکس ہیں، کیونکہ سیل جنرل کی بات سیلز کی اپنی ڈاکومنٹیشن ہے اینڈ پرچیزز کی اپنی ڈاکومنٹیشن ہے۔ اس کے اندر نہ کر کے ان 2 ٹاپکس کے اندر آپ سے ایگزامنر 5-6 ایم سی کیوز بہت اچھے والے اور گرپ والے سالڈ قسم سے ایم سی کیوز آپ سے پوچھ سکتا ہے، اور اس کو پوچھنی چاہیے بھی، ٹھیک ہوگی بات۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے جنرل لیجر، یہ بھی گڈ ٹاپک ہے اسسمنٹ کے لیے، اور
اس کے بعد جو گڈ ٹاپک ہے آپ کے پاس جنرل لیجر کنٹرول اکاؤنٹ اینڈ ریکنسیلیشن. یہ ایک بہت اچھا ٹاپک ہے. اس میں سے یہ سمجھے کہ ایگزامینر آپ سے 2 MCQs آسانی سے پوچھ سکتا ہے, 2 سے 3. یہاں پہ آپ کو میں نے کتنے کہے کہ آپ سے ایگزامینر 6-7 MCQs پوچھ سکتا ہے. اور اس کے بعد بچوں یاد رکھ لو کہ بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ بہت گڈ ٹاپک ہے, بہت سالڈ ٹاپک ہے. یہ وہ ٹاپک ہے جس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو 5-6 دن اچھے والے چاہیے, کیونکہ آپ لوگوں ٹھیک ہے. باقی اس کے بعد اچھا باقی ہم آگے فردر ڈسکس کرتے ہیں کہ کیوں آپ کو چاہیے. تو آپ کو 5 to 6 days آپ کو مسٹ چاہیے کہ آپ بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ کے اوپر اس کو سیکھیں, اس کی پریکٹس کریں, بار بار اپلائی کریں, کیونکہ اس کے اندر ایگزامینر کے پاس ایک واسٹ مٹیریل ہے جو اسیس ایگزامینر نے کرنا ہے. تو اگر یہاں سے میں بات کروں تو ایگزامینر آپ سے 6-7 MCQs یہاں سے, یا اس کو 6-7 کو بھی چھوڑے, آپ یہ کہہ دیں کہ 5 سے 6 MCQs آپ سے ایگزامینر جنریٹ کر سکتا ہے, اور بڑی اچھی سے جنریٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد جو باقی یہاں سے کتنے میں نے آپ کو اسٹیمیٹ بنایا 5 اور 6 11 اور 2 13. باقی کی اگر بات کی تو باقی جو ریمیننگ MCQs بچے تھے 4 سے 5 MCQs, اگر ایگزامینر 17 پر بنانے یہاں سے بنانے کی کوشش کرتا ہے تو یاد رکھیے گا ایگزامینر کے پاس ABCD کافی ہیں کہ ان سے ایگزامینر آپ سے 3-4 MCQs پوچھ لے اور 17 نمبر کی اپروچ کر دے. 17% جو ہے 17 MCQs آپ سے یہاں سے پوچھ لے. نمبر 3 جو ہمارے پاس چیز آتی ہے وہ جو ایگزامینر نے آپ کو کہی ہے دیٹ از پریپریشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آف سول ٹریڈر. یہ جو ٹاپک ہے آپ سے ایگزامینر نے کہا ہے 10 سے 15 مارکس آپ سے ایگزامینر MCQs یہاں سے لینے ہیں. یاد رکھیے گا یہ آپ کے پاس اکاؤنٹنگ میں بہت زیادہ کور ایریا اکاؤنٹنگ کا یہ والا, سمجھ آئے کی بات کی. تو ایک آدھا MCQs ایگزامینر آپ سے انرجسٹرڈ ٹرائل بیلنس کے اوپر بات کرے گا, ٹھیک ہے, مے بی اس میں سے آپ سے نہ پوچھے. کیوں؟ اس کے لیے ہے کہ ایگزامینر کے پاس بڑا سالڈ ٹاپک ہے ڈیپریسیشن. یہاں سے یاد رکھیے گا جتنا میں نے ہمیشہ اسٹوڈنٹ سے جتنا پوچھا ہے, اسٹوڈنٹس نے ہمیشہ یہی کہا کہ سر جو ڈیپریسیشن کا ٹاپک ہے ایگزامینر نے لازمی پوچھا ہوا ہے. تو ڈیپریسیشن کا جو ٹاپک ہے یہاں سے ایگزامینر آپ سے نہ کر کے 1 سے 2 MCQs آپ سے لے سکتا ہے. اور ڈیپریسیشن کے اندر جس کے اندر آپ کے پاس اسٹریٹ لائن میتھڈ ڈیپریسیشن میتھڈ ہے, آپ کے پاس ڈیمنشنگ میتھڈ ہے, اور اس کے علاوہ سم آف یوز اسٹیٹمنٹس ہے, اور نمبر آف یونٹس پروڈکٹ ہے پروڈیوسڈ. تو یاد رکھیے گا جو میں اگر اپنی اسیسمنٹ دوں جو کمنگ اٹیمپٹ ہے یا ویسے ایگزامینر سم آف یوز ڈیجٹس کا میتھڈ اینڈ نمبر آف یونٹس پروڈیوس کا میتھڈ اینڈ ڈیمنشنگ, یہ 3 میتھڈز ہیں جن کو ایگزامینر اگر ایکسس کرے, اور اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو آپ اس میں ایزیلی اور ٹف لیول کے اوپر سٹک ہو سکتے ہیں. سمجھ گئے بات. اس کے بعد آپ کے پاس ٹاپک ہے جی آپ کے پاس الاؤنسز فار بیڈ ڈیٹس اینڈ رائٹ آف. یہ بھی ایک بڑا گڈ ٹاپک ہے. گڈ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ٹاپک ایک ٹف ترین ٹاپک ہے. تو اس ٹاپک کے اندر بھی ایگزامینر آپ سے 1 یا 2 MCQs آسانی سے پوچھ سکتا ہے, سمجھ گئے. اور اس کے بعد آپ کے پاس یاد رکھیے گا کلوزنگ انوینٹری, بڑا گڈ ٹاپک ہے. کلوزنگ انوینٹری کے اوپر بات کی جائے تو ایگزامینر آپ سے نہ کر کے 3 سے 4 MCQs پوچھ سکتا ہے. کیسے بھلا؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کلوزنگ انوینٹری آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی کلوزنگ انوینٹری کی ویلیو بتاؤ, کیونکہ کلوزنگ انوینٹری کو یوز کرتے ہوئے ہم 2-3 اپروچز یوز کرتے ہیں, ان میں سے کچھ پوچھ سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ سے ایگزامینر یہ پوچھ سکتا ہے جی کلوزنگ جو ہمارے پاس انوینٹری ہے اس کی جو ہے نا فائنل انٹری کیا ہوتی ہے, اور انوینٹری کو ریکارڈ کیسے کیا جاتا ہے. یہ بظاہر ایگزامینر نے آپ سے انوینٹری گیٹ کے اوپر بڑا چھوٹا سا لفظ لکھا, لیکن یہ آپ سے ٹف ٹائم دینے والا آپ سے ٹاپک ہے, اور یہ ٹاپک کرتے کرتے آپ کو 4-5 دن کی پریکٹس چاہیے, ٹھیک ہے. سو نیکسٹ ہے ہمارے پاس پری پیمنٹس اینڈ ایکریولس. یہ آپ کا ہارڈلی 1 ڈے کا ٹاپک ہے, 1 لیکچر کی بات ہے, اور اس کو آپ نے اگنور کبھی بھی نہیں کرنا. آپ سے نہ ایک آدھ ایگزامینر آپ سے لازمی اس سے MCQs آپ سے پوچھے گا, ٹھیک ہے بات. اور اس کے بعد جو بڑا گڈ ٹاپک ہے دیٹ از کریکشن آف ایررز. کریکشن آف ایررز کی بات کریں تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایزی بھی اور مشکل بھی ہے. ایزی اس سینس میں ہے کہ اگر آپ کو ایک بیسٹ ٹیوٹر مل گیا, آپ نے بیسٹ ٹیوٹر سے پڑھ لیا, اچھی طرح اس کی نالج گرپ کر لی, تو آپ کے لیے یہ ٹاپک جو ہے وہ بہت آسان آپ کو لگے گا.
ادروائز یہ ٹاپک جو ہے آپ کی کیا ہو جائے گا، بہت ٹف ترین آپ کو ٹائم دے گا، اور یہ ٹاپک جو ہے ایگزامینر اس میں سے 3-4 MCQ آسانی سے بنائے گا اور بناتا رہا ہے، ٹھیک ہے کی بات۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن، جو اوپر میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ اوپر میں نے آپ کو کیا کہا تھا، کہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا، کیا کہتے ہیں کہ 1 کے اندر، کہ یہاں پہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر میں نے بات کی تھی، اس کے کمپوننٹس کے اندر بات، 2 کمپوننٹس اس نے پوچھے، اوپر تو کمپوننٹ جنرل پوچھے ہیں، یہاں پہ اس نے 2 کمپوننٹس ہیں جن کو ایگزامینر نے کیا کیا، آپ سے بریفلی اس نے بتا دیا کہ ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن بتاؤ اور انکم اسٹیٹمنٹ بتاؤ۔ تو یاد رکھیے گا اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن اور انکم اسٹیٹمنٹ، جتنی ہم نے اوپر اکاؤنٹنگ پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، کون سے اکاؤنٹنگ ہم نے اوپر ہم نے کون سی بات کی، یہاں سے کہاں سے ڈبل انٹری صاحب شروع کیے، جنرلز کے اوپر آپ آئے، لیجر کے اوپر آپ نے بات کی، لیجر سے سیل پرچیز، اور اس کے علاوہ جو اگر بات کی جائے تو ڈیپریسیشن کی بات کی، الاؤنسز فار بیڈ ڈیٹس کی بات کی، کلوزنگ انٹریز کی بات کی، پری پیمنٹس ایکرولز کی بات کی، کریکشن آف ایررز، یہ سب چیزوں کا جو نچوڑ ہے، ان سب چیزوں کو فائنلائزیشن ہے، وہ آپ یہاں پہ آپ کے نکالتے ہو۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر ایگزامینر اوپر سے کہیں سے، یعنی اگر کہیں سے اوپر گریڈ میں سے وہاں پہ ٹیسٹ نہیں کرتا، تو ایگزامینر یہاں پہ آپ کے پاس آسانی سے اور بڑے اچھے طریقے سے اسیس کرتا ہے، اور یہ سمجھیے گا کہ یہاں سے آپ کے پاس ایگزامینر 6-7 MCQs، ایون کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایگزامینر اگر اوپر سے کسی ٹاپک کو چھوڑ سے یہاں سے 8 to 9 MCQs کے اوپر بھی آپ سے آ سکتا ہے، اور یہ جو ہے آپ کو کافی ٹف ٹائم دے گا۔ اگر تو آپ نے اوپر والی جتنے بھی اس نے کنسیپٹس آپ سے پوچھی گئی، چیزیں پوچھی گئی ہیں گریڈ نمبر 2 کے اندر، یہ ساری چیزیں اچھی طرح کی ہیں، تو یہاں پہ آپ سٹک کبھی بھی نہیں ہوں گے، آپ آسانی سے نکل جائیں گے، سمجھا کی بات کی۔ تو اس کے بعد آپ کے پاس چیز آ جاتی ہے پریپریشن آف اکاؤنٹس فرام انکمپلیٹ ریکارڈس، بہت گڈ ٹاپک ہے، انٹرسٹڈ ٹاپک بھی ہے، انٹرسٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا یہ ایک بڑا ایک ٹف ٹاپک بھی ہے۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں تو ایگزامینر نے آپ کو کہا ہے، یہ ایگزامینر نے آپ نے 20 سے 30%، مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس ایگزامینر نے 10 سے 15 MCQs آپ کو ایگزامینر دینے ہیں۔ یاد رکھیے گا 10 سے 15 MCQs کے لحاظ کے لیے یہ ٹاپک بہت زیادہ ہے، یہ ٹاپک جو ہے نا 20-25 مارکس کا اگر سبجیکٹو پیپر ہو تو اس میں یہ کوشچن نارملی آ جاتا ہے، 20 مارکس کا نارملی آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس جو انکمپلیٹ ریکارڈ ہے، اس کے اندر بے تحاشا ہمارے پاس مٹیریل ہے جو ہمیں گرپ کرنا چاہیے، گرپ کرنا ہے، اور کبھی بھی اس ٹاپک کو لائٹ آپ نے نہیں لینا، کبھی بھی، اور اس کے اوپر آپ نے ایٹ لیسٹ جو ہے، ایٹ لیسٹ کی اگر میں بات کروں تو آپ نے 7 to 8 days لازمی آپ نے اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے، اور پریکٹس کرنی ہے اور ہائی لیول کی پریکٹس کرنی ہے، جس کے اوپر آپ نے جو مٹیریل ہے، پریکٹس مٹیریل ڈفرینٹ باڈی سے آپ نے لے لینا ہے، ٹھیک ہے کہ بات۔ تو یہ ہے ہمارے پاس جو جنرل جو گریڈ ہے جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ ایگزامینر آپ سے لے گا۔ تو آگے جو جس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ اکثر یہ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمیشہ اس پیپر میں فیل کیوں ہوتے ہیں، ہمیشہ فیڈ بیک ملتا ہے کہ سر جو ہے ہم پیپر اتنا اچھا دے کے آئے لیکن پیپر کیا ہوا ہمارا فیل ہو جاتا ہے، اس کے ریزن کیا ہوتی ہیں؟ اس کی جو ریزن جو میں نے دیکھی ہے کہ جب آپ خاص طور پہ جو پپا ہے جو انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ کا جو پیپر ہے، اس میں جو میجر جو ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں مختلف جہاں سے کوچنگ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا تو اسٹوڈنٹس جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا MCQs کے اوپر ہمارا پیپر ہونا ہے، تو اسٹوڈنٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جو ہے نا ہم تھیوری پڑھ لیں گے تم پیپر پاس کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ٹوٹلی آپ کبھی بھی تھیوری پہ ریلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے پیپر میں اس پیپر میں تھیوریٹیکل پورشن بھی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ آپ سے ایگزامینر نہ تو فلی کیا کہتے ہیں کہ پریکٹیکل، نہ تو فلی پریکٹیکل پوچھے گا، نہ کیا کہتے ہیں کہ فلی تھیوری پوچھے گا، ٹھیک ہے۔ فلی تھیوری جو ہے وہ کبھی بھی نہیں پوچھنے والا ایگزامینر آپ سے، کبھی بھی نہیں۔ آپ سے یہ سمجھ لیں کہ آپ سے کیا کہتے ہیں کہ ایگزامینر آپ سے 10 سے 15% یہ کہہ سکتا ہے، یا اس کو بھی چھوڑیں، آپ یہ کہہ دیں کہ چلیں آپ 15 سے 20% کی بات کریں، یہ آپ سے ایگزامینر نے تھیوری پوچھنی ہے، سمجھ آگے بات کی۔ اس کے علاوہ جو باقی آپ کے پاس 80% پلس جو ہے نا
وہ آپ کے پاس ایگزامنر نے کیا کرنا ہے، آپ سے پریکٹیکل پوچھنا ہے. پریکٹیکل مینس کہ جتنے ہم نے اوپر نالج کنسیپٹس کی بات کی سب کسی چیز کے اوپر بات کرتے ہیں، کوسچن چھوٹے چھوٹے کوسچن دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب اس کیونکہ اسٹوڈنٹس میکسیمم اسٹوڈنٹس نے یہ پورشن کور کیا ہوتا ہے 15 to 20%. لیٹ سے چلیں آپ یہ کہتے نہیں سر آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو 25 کر لیں، 30% کر لیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایگزامینر ایگزام پوائنٹ آف ویو سے آپ کا بہت کم پورشن پریپیئرڈ ہوتا ہے. تو اس چیز کے اوپر 80% کو کور کرنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ اسٹوڈنٹس کے پاس مٹیریل نہیں ہوتا. یہاں پر جو مٹیریل ہوتے ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، بہت بیسک لیول ہوتا ہے کہ ایگزامینر جب آپ سے چیزیں پوچھتے ہیں تو آپ اس میں ٹوٹلی سٹک ہو جاتے ہیں. یہاں پر یہ بھی ریزن ہوتی ہے کہ کئی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کہ ایک اوور کانفیڈنس میں آتے ہیں کہ ایک دفعہ پڑھ لیا ہم اس کو دوبارہ نہ کریں. یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے میکسیمم جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کارپوریٹ سیکٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو جو ہوتے ہیں کہ کالج میں گو تھرو ہو رہے ہوتے ہیں. جو باقی پبلک سیکٹر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ میکسیمم اسٹوڈنٹس یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سیلف اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے سینئر سے گائیڈ لائن لے رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے آپ کو کیا کہتے ہیں مار پڑ رہی ہوتی ہے، خاص طور پہ جو پبلک سیکٹر کے ہیں کہ آپ کو جو ہے پراپر اسٹڈی میٹیریل ہی آپ کے پاس نہیں ہوتا. آپ جو ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگر بات کی جائے تو آپ کے پاس ایک پراپر گائیڈ لائن نہیں ہوتی. ایک پراپر گائیڈ لائن ہونا بھی آپ کو ایک پیپر پاس کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے. تو میکسیمم جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس کیا کہتا ہے جو ایک پراپر کسی انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں کہیں سے گائیڈ لائن وہ تو وہاں تو بات ٹھیک ہوگی، لیکن میکسیمم جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو سیلف اسٹڈی کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کوئی پاس گائیڈ لائن ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے پیپر کو شروع کہاں سے کرنا ہے اور ہم نے پیپر کو پریپیئر کیسے کرنا ہے. اسٹریٹجی کوئی نہیں ہوتی. اور اس کے بعد جو ہے یاد رکھیے گا کہ جب بھی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جب بھی پیپر دینا ہو، کیونکہ پیپر نے بھی یاد رکھ لیں کہ پیپر نے کوچنگ مینڈیٹری رکھی ہوئی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس تاکہ نالج ہو، پتہ ہو کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے، آپ کا کورس آف اسٹڈیز کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی کہیں آپ ایک بندے سے کوئی جان پہچان کا مل گیا یا کوئی جاننے والا اچھا مل گیا جس کے پاس کچھ تھا، اس سے آپ بیٹھ بات کے اگلے دن آپ یوٹیوب کے اوپر چلے جائیں، اگلے دن آپ کچھ اور کر لیں. یہ نہیں، آپ کو پراپر کہا گیا ہے کہ آپ ایک پراپر سی کوچنگ لیں. ٹھیک ہے. تو ایک اچھا ٹیچر جو ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے. ٹیوٹر جو ہے وہ آپ کو اچھی طرح گائیڈ کرے گا. ٹھیک ہے. جو یہ ٹیچر جو ہے یہ آپ کو یہ چاروں فیکٹرز آپ کے اوپر کور کر لے گا کہ گائیڈ لائن یا پھر اسٹڈی مٹیریل یا پریکٹس مٹیریل دینا، یا پھر آپ کو یہ گائیڈ کرے گا کہ بھئی تھیوری کس حد تک کرنی ہے، آپ نے کتنی کی آپ کو ٹیچر سے پتہ چل سکتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ میں نے یہاں پہ ہنٹس بتا بھی دی ہیں کہ آپ نے کس طرح تیار کرنا ہے، کہ آپ کے پاس کیا نالج ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد چھوٹی سی ایک اور میں ایک اسٹریٹجی آپ سے شیئر کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ نے کتنا ٹائم اس گریڈ کے اوپر کس گریڈ کے اوپر کتنا آپ نے ٹائم لگانا ہے. اگر بات کی جائے اس کورس کی تو یہ کورس آپ میکسیمم جو ہے 1.5 منتھ سے لے کر 2 منتھ کے اندر آپ آسانی سے تیار کر سکتے ہیں، اور فرسٹ ٹائم پریپیئر کر کے آپ اس پیپر کو آسانی سے کیا کر سکتے ہیں، پاس کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا. سو یاد رکھیے گا کہ آپ کا جو گریڈ نمبر 2 ہے، گریڈ نمبر 2 کے اندر آپ نے زیادہ ٹائم نہیں لگانا. گریڈ نمبر 2 کے اندر اگر میں آپ سے بات کروں تو میکسیمم آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے 10 to 15 ڈیز لگیں اور گریڈ نمبر 2 پوری کور ہو جائے. یہ 15 میکسیمم ڈیز آپ کو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو جو آپ کا جو مین پورشن آ جاتے ہیں وہ ہے نمبر 3 اینڈ نمبر 4. نمبر 4 جو ہے یہ آپ سے 1 ویک 7 ڈیز ایٹ لیسٹ آپ نے اس کو پریکٹس میں لے کے آنا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے 3-4 دن میں تیار کر لیا تو ان سپائٹ آف دا فیکٹس آپ نے پھر بھی اس کو مزید 3-4 دن لگانے ہیں تاکہ اس کے اوپر گرپ ہو جائے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ باڈیز ہیں، کیونکہ آپ کو اس سبجیکٹ کے لیے جو ریکمینڈیڈ بک ہے وہ آئی کیپ کی ہے. ٹھیک ہے. تو آئی کیپ کی بک آپ کو کہیں سے مل جائے تو وہاں سے جو ہے آپ لازمی پریکٹس کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے. تو یہ 7. اس کے بعد جو ٹاپکس ہیں جو ہمارے پاس ہے پریپریشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آف سول رائٹر، اس کے اندر آپ کے پاس 5-6 ٹاپکس آ جاتے ہیں. کتنے ہزار چیک کر لیتے ہیں.
جس کے اندر جو کیا کہتے ہیں فرسٹ چیز ہے آپ کے پاس ٹرائل بیلنس ہے، ڈیپریسیشن، نمبر 2، نمبر 3 بیڈ ڈیٹس، کلوزنگ انوینٹری، 4 پیریٹل پیمنٹس، تو 5 to 6 7 ٹاپکس ہیں. یاد رکھے گا یہ 7 ٹاپکس کے اوپر آپ نے اپنا نچوڑ نکالنا ہے. اور یہ دیکھیے اس پر اوور آل ایگزامینر نے اس کی آپ سے کیا کہتے ہیں کہ ویٹیج کم رکھی ہے، لیکن یاد رکھے گا گریڈ نمبر 2 ہے کہ گریڈ نمبر 3 کے اندر بات کریں. گریڈ نمبر 2 ایزی چیزیں یاد رکھے گا، گریڈ نمبر 2 کے اندر سیریل نمبر 2 کے اندر بک کیپنگ کے اندر پوچھ لے گا. اب اس سے ایڈوانس لیول پہ کہاں پہ پوچھے گا، وہ 3 کے اندر پوچھے گا. اور 3 کے اندر پوچھے گا تو یہاں پہ یاد رکھیے گا اس کے پاس اس کو دینے کے لیے آپ کے پاس 15 سے 20 دن آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو یہ جو کورس ہے یہ تقریباً 1.5 منتھ کے تقریباً ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو گریڈ نمبر 1 ہے اس کے اوپر آپ بات کریں تو یہ میکسیمم یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ 3 to 4 ڈیز کا ہے. ٹھیک ہے. اب جو میری جو پریکٹس ہمیشہ رہی ہے، جو میں اکاؤنٹنگ پڑھاتا ہوں، میں تھوڑا سا کانسیپٹ بزنس سے شروع کرتا ہوں اور اس کے بعد میں ڈائریکٹ گریڈ 2 پر چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے. مینس کہ تھوڑا بہت انٹروڈکشن دے دیا، تھوڑا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے جو کیا کہتے ہیں کہ 4-5 ایلیمنٹس ہیں ان کے اوپر صرف وہ جنرل بتا دیے، اس کے بعد ٹوٹلی گو تھرو آگے چلا جاتا ہوں. کیونکہ میرا مین فوکس ہوتا ہے کہ جو آپ کو میں نے کہا ہے کہ جی آپ سے ایگزامینر 80% جو ہے نا 70 to 80% جو ہے وہ پریکٹیکل پوچھتے ہیں، میرے اس کے اوپر مین فوکس ہوتا ہے. اور الحمدللہ جتنی بھی اسٹوڈنٹس نے پڑھا ہے وہ سب کے سب نے فرسٹ اٹیمپٹ پاس کیا، چاہے وہ ملٹری کنٹرول کی اکاؤنٹ کی ہوئی، چاہے کیا کہتا ہے کہ AGP کی ہوئی جس سیکٹر کی ہوئی ہے، اور چاہے وہ کوآپریٹ کی ہوئی. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے. تو یہی کیا کہتے ہیں کہ ایک گائیڈ لائن ہے. تو اب بیسٹ آف لک کہ آپ اس پیپر کو ہوپس ہو کہ آپ نے اس پیپر کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا کہ آپ نے کس ایریا کو کتنا ٹائم دینا اور کتنا آپ نے کس ٹرک سے آپ نے تیار کرنا. مزید آپ کو کسی قسم کا بھی کیا کہتے ہیں کہ اسٹڈی مٹیریل چاہیے ہو، ہیلپ چاہیے ہو، تو آپ جو ہے اس کانٹیکٹ نمبر پہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں 0347 5366 289. ہوپس ہو کہ آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو. تھینک یو سو مچ.